یہ زمین کرائے پر دستیاب نہیں۔ تحریر وجاہت مسعود۔ شہر کے جنوب میں ٹھکانے کے ایک مقام پر خواجگان کی حویلی استادہ ہے۔ اچھے وقتوں میں بنی عمارت کے اونچے دروازے، کشادہ دالان، عقبی صحن، ہوادار کمرے اور چوبی دریچوں سے ترتیب پانے والا نقشہ بتاتا ہے کہ کبھی یہ گھرانہ خوشحال رہا ہوگا، مگر یہ گزرے زمانے کے قصے ہیں۔ عمارتیں بنانے والے تہ خاک آسودہ ہیں۔ بعد میں آنے والوں نے کارخانے، دکان اور کھیت کھلیان کے بکھیڑے کو اپنی شان سے فروتا جانا۔ اسکول کالج کا دروازہ نہیں دیکھا، تعلیم سے بیگانہ ہوئے تو تہذیب بھی رخصت ہو گئی۔ باہم جھگڑے سے تنگ آ کر بڑے بھائی نے حویلی کا مشرقی حصہ علیحدہ کر لیا۔ اہل خانہ کے اطوار مگر نہیں بدلے۔ آبائی ساکھ کے بل پر قرض اٹھا کر نفیس تمنچے اور نت نئی بندوقیں خریدتے رہے۔ نالش مقدمے کے کھیل میں تھانہ کچہری کو گویا دوسرا گھر سمجھ لیا۔ حویلی میں آمدنی گھٹتے گھٹتے صفر رہ گئی۔ اب صورتحال یہ ہے کہ محلے کے جملہ قرض دار از قسم پنساری، گوالا اور قصاب دروازے پر کھڑے ہیں۔ کبھی دھیمے لہجے میں ادھار کی واپسی کا تقاضا کرتے تھے، اب عمومی رویہ گستاخ ہو چلا ہے۔ گھر کی خواتین وقفے وقفے سے جھجکتی لجاتی دروازے تک آ کر بتاتی ہیں کہ بڑے خواجہ صاحب IMF نامی ساہوکار کے پاس گئے ہیں، بس آتے ہی ہوں گے۔ خواجہ صاحب کی کیفیت بوئے سلطانی اور خوئے غلامی کا دو عطشہ ہے، گھڑی میں تولا گھڑی میں ماشا۔ ادھر ساہوکار لوگ خواجہ صاحب کی بدعہدیوں سے تنگ آ چکے ہیں۔ IMF کے سامنے دستے سوال دراز کرتے ہیں تو وہ کسی اور دروازے پر بھیج دیتا ہے۔ گرتے پڑتے وہاں پہنچتے ہیں تو جواب ملتا ہے، اگر IMF آپ پر اعتبار نہیں کر رہا تو ہمیں کیا باولے کتے نے کاٹا ہے کہ آپ کو قرض دیں گے۔ پاکستان نے 8 دسمبر 1958 کو پہلی بار IMF سے قرض کی درخواست کی تھی۔ گزشتہ 34 برسوں میں پاکستان 23 مرتبہ IMF سے قرض لے چکا ہے اور ایک آدھ وقفہ کے سوا یہ پروگرام کبھی مکمل نہیں ہوئے۔ مالی سال 2021-22 میں تجارتی خسارہ 48.3 ارب ڈالر سے تجاوز کر گیا۔ درآمدات میں صرف توانائی کے شعبے میں 29 ارب ڈالر سالانہ اٹھ جاتے ہیں۔ ملک کی کل برآمدات کا حجم بھی تقریباً اتنا ہی ہے۔ سابق وزیر خزانہ شوکت ترین نے 2021 میں جو معاہدہ کیا تھا اسے عمران خان نے فروری 2022 میں اپنی حکومت جاتی دیکھ کر تیل اور بجلی کی قیمتوں میں کمی کا اعلان کر کے خود ہی تباہ کر ڈالا۔ ریاستی ضمانت سے روگردانی کر کے آئندہ حکومت کے لیے کانٹوں کی فصل بو دی۔ مفتاح اسماعیل نے بڑی کاوش سے IMF پروگرام بحال کیا، لیکن ستمبر 2022 میں اسحاق ڈار وزیر خزانہ بنے تو انہوں نے طے شدہ شرائط سے روگردانی شروع کر دی۔ IMF پروگرام کے نویں جائزے کے لیے 31 جنوری 2023 کو پاکستان پہنچنے والی ٹیم 10 روز تک مذاکرات کے باوجود کسی نتیجے پر نہ پہنچ سکی۔ پاکستان نے امریکہ سے بھی درخواست کی ہے کہ IMF کو اپنی شرائط نرم کرنے پر مائل کرے۔ اطلاعات کے مطابق بینک آف امریکہ نے کہا ہے کہ صرف IMF پاکستان کی مدد کر سکتا ہے۔ دوسری طرف چین سے بھی بات چیت جاری ہے۔ خبر ہے کہ IMF نے گزشتہ برس 6 ارب ڈالر کے پروگرام میں 1 ارب ڈالر اضافے کا عندیہ بھی واپس لے لیا۔ اگر 1 ارب ڈالر کے لیے منت سماجت ہو رہی ہے تو جون 2023 تک تقریباً 8 ارب ڈالر کے واجبات کیسے ادا ہوں گے؟ حالیہ مہینوں میں تجارتی خسارہ کم ہونے کی وجہ درآمدات میں کمی ہے، گویا یہ اشاریہ بھی مثبت کی بجائے منفی پہلو لیے ہے۔ 18ویں اور 19ویں صدی کے سنگم پر ایڈم سمتھ، مالتھس اور ریکارڈو نے کرائے کی معیشت کا تصور پیش کیا تھا۔ سمتھ کے مطابق کرائے کی معیشت کا مطلب ایسی آمدنی ہے جو محنت کیے بغیر کمائی جائے۔ ریکارڈو نے کہا کہ کرائے کی معیشت پیداوار کی بجائے وسائل کی ملکیت کے بل پر چلائی جاتی ہے۔ عہد حاضر میں مصری معیشت دان حازم بے بلاوی اور اطالوی ماہر معیشت لوسیانی نے معدنی تیل کے بل پر امیر ہونے والی خلیجی ریاستوں کے نمونے کو رینٹیئر اسٹیٹ یعنی کرائے پر چلنے والی ریاستوں کا نام دیا۔ ان کا کہنا ہے کہ ایسی ریاستیں اپنی پیداواری بنیاد بڑھانے کی بجائے پہلے سے موجود وسائل کے بل پر معیشت چلاتی ہیں، چنانچہ ان کے شہریوں کی ٹیکس ادا کرنے کی صلاحیت میں اضافہ نہیں ہوتا۔
نیز پیداواری معیشت کی عدم موجودگی میں ریاست کی سیاسی ترقی بھی رک جاتی ہے۔ اب اس نظریے کا اطلاق پاکستان پر کیجیے۔ تیل کے ذخائر ہمارے پاس موجود نہیں، لیکن ہم نے 60 برس پہلے IMF کی صورت میں تیل کا ایک کنواں دریافت کیا تھا۔ خلیجی ریاستوں کو یہ فائدہ تھا کہ انہیں معدنی وسائل سے ملنے والی آمدنی کسی کو واپس نہیں کرنی تھی، لیکن ہمیں تو قرض واپس بھی کرنا تھا۔ 62 برسوں میں 23 مرتبہ IMF سے قرض لے چکی ہیں۔ اس دوران سیٹوں اور سینٹوں نیز افغان جنگ کے طفیل بھی ڈالروں کی ریل پیل رہی۔ GDP کے مقابلے میں ٹیکس کی شرح محض 9% ہے۔ قرض کا حجم GDP کے 80% کو پہنچ رہا ہے۔ پیداواری معیشت کی عدم موجودگی میں سیاسی ارتقا بھی مفلوج ہو چکا۔ فیصلہ سازی پر اجارہ رکھنے والے ادارے اور گروہ مراعات یافتہ طبقے پر ٹیکس لگانے کے روادار نہیں، چنانچہ سارا بوجھ عوام پر ڈالا جا رہا ہے۔ معیشت سکڑنے سے عام آدمی کی قوت خرید کمزور ہوتی جا رہی ہے، جسے وہ مہنگائی کا نام دیتا ہے۔ خلیج کے ممالک عالمی معیشت کے آئندہ خد و خال سمجھ کر اپنا راستہ بدل رہے ہیں۔ ایران اور سعودی عرب میں تعلقات بحال ہو رہے ہیں۔ اسرائیل کے ساتھ معاملات سدھر رہے ہیں۔ اگر کرائے کی معیشت خلیجی ممالک میں ناقابل عمل ہے تو ہمیں بھی سمجھنا چاہیے کہ ہماری دھرتی کرائے کے لیے خالی نہیں ہے۔